جسمانی طور پر بھی یہ قرآن شفا ہے۔ بیماریاں دو ہی ہوتی ہیں، یا تو روحانی بیماری ہوتی ہے یا جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مبارک کلام کو روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا ہے۔ جسمانی بیماری کے لیے اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس کلام کو ایمان والوں کے لیے باعث شفا بنایا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کے چند صحابہ سفر پر چلے، ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں آبادی تھی۔ آبادی کے لوگوں سے ضرورت کی اشیاء مانگی گئی، انکار کر دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسا ہوا، اس آبادی کا جو سردار تھا اس کو زہریلے جانور نے ڈس لیا، زہریلے جانور نے ڈسا۔ اب وہی لوگ صحابہ کی اس جماعت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا سردار، اس کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہو؟ ہم نے تو بہت سارے ٹوٹکے اپنا لیے ہیں لیکن ہمارے سردار کو صحت نہیں ملی۔ صحابی رسول کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے لے کر جاؤ، میں علاج کرتا ہوں۔ صحابی رسول جاتا ہے، اس سردار پر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، شفا مل گئی۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں 3 دن دم کروں گا، اور تینوں دن وہی ٹھہرے رہے۔ 3 دن دم کیا، اس سردار کو شفا مل گئی۔ اب وہاں کے سردار نے صحابہ اکرام کو کثیر تعداد میں ہدیہ دیا، مال دیا، شفا کے بدلہ میں ان لوگوں سے مجھے شفا مل گئی ہے۔ صحابہ اکرام نے اس مال کو کھانے سے پہلے حضور کے پاس پیش کیا کہ حضور ہم فلان جگہ ٹھہرے، سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، ہم نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے دم کیا، انہوں نے بدلے میں یہ ہدیہ دے دیا، یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ محبوب فرماتے ہیں کیا پڑھا تھا؟ کہنے لگے کہ حضور سورۃ الفاتحہ پڑھا، 3 دن اس کے ذریعے دم کیا۔ اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں قد اصبتا، تو نے ٹھیک کیا، وَأَقْسِمُ، جو مال ملا ہے اس کو تقسیم کر لو، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، فرمائے کہ جو مال تمہیں ملا ہے جس طرح تم اپنا حصہ رکھ رہے ہو اسی طرح میرا بھی حصہ نکال دو۔ اور حضور سرکار اتنا کہہ کر مسکرا دیے۔ تو یہ مبارک کلام کیا ہے؟ شفا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیہ کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک کی قسم کھائی، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ، جو شخص باطل دم کا ہدیہ کھائے وہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ اس شخص کو ہے جو باطل دم کرے، ایسا دم کرے کہ جس کا تعلق نہ تو قرآن کی آیات سے ہو، نہ اس کا تعلق احادیث نبوی کی مسنون دعاؤں سے ہو، اپنی طرف سے دم کرتا ہے، اپنا بنایا ہوا دم ہے۔ محبوب فرماتے ہیں ایسا دم کرے، اس دم کو باطل دم کہا جاتا ہے۔ حضور سرکار نے ارشاد فرمایا جو ایسے دم کا ہدیہ کھائے اس نے گناہ کیا۔ اور میرے پیارے صحابی، تو نے تو حق دم کیا ہے، صحیح دم کیا، اس کا ہدیہ جو ملا ہے تیرے لیے کھانے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں سناتا ہے۔ یہ قرآن وہ ہے
جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایک اور صحابی رسول شفا کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خارجہ بن سلعۃ التمیمی یہ بیان کرتے ہیں اپنے چاچا حضرت علاقہ بن سحار سے، فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا، مسلمان ہوا اور قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین و اسلام کو سیکھا۔ سیکھ کر جب میں اپنے علاقہ جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کچھ لوگوں نے ایک تگڑے جوان کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور بچے تماشا کر رہے ہیں۔ اس صحابی رسول نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، اتنا جوان آدمی ہے اور زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، کوئی ظاہری بیماری بھی نہیں دکھائی دے رہی، ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ وہ شخص ہے جس پر جادو کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، ہم نے اس کا بہت علاج کر لیا ہے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ حضرت علاقہ بن سحار سے کہنے لگے کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف لایا ہوں۔ وہ بھی کہنے لگا ہمیں خبر دی گئی ہے تمہارے پاس جو نبی آیا ہے وہ خیر کی باتیں لے کر آیا ہے، لہذا اس سے جو سیکھ کر آئے ہو ہمیں بھی سکھاؤ اور ہمارے اس بیمار کا علاج کرو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا تو میں نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن ایمان والوں کے لیے شفا ہے، اور روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو امت کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے۔